بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الْقُرْآنُ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضره قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قالوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ وهل يهلك إلا القوم الفاسقون آمنت بالله صدق الله العظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. یا اللہ تعالی تیرا لاکھ عزیزان محترم، ابھی آپ نے سورہ احقاف جو مسلسل چل رہی تھی اس کا آخری رکوع آپ نے سماعت فرمایا بفضل تعالی. آج سورہ احقاف ختم ہوا چاہتا ہے. اس آخری رکوع میں آپ غور فرمائیے، آخرت میں کامیابی کی دلیلیں اس میں فرمائی گئی اور لوگوں کی تباہی کا منظر، قومیں بے درد ہلاک کی گئی، بستیاں غارت کر دی گئی. جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے کتنے مظالم ہو رہے ہیں. اب یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کب ان سب کو صاف کر دے. اور اب یوں سمجھیے کہ بس آثار قیامت نظر آ رہے ہیں. کہیں نیکی کا کام بمشکل تمام ہی بچا ہے. لوگ ذرا سی بات پر اپنا مسئلہ بنا کر قرآن سے دور بھاگتے. باتیں ابھی یہاں سے نکلنے کے بعد بہت ہوئی، بہت سے لوگ جمع ہوں گے، پورا ہفتہ مٹر گشتیاں ہوئے گی، مگر یہاں پر سنیچر کو ہی بھول ہو جائے گی. اور پھر کیا؟ ہم قرآن کے ساتھ
ارے کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ میں یقادعون اللہ، منافق بھی ایسے ہی دھوکہ دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم حق پر۔ بہرحال غور فرمائیں کہ وہ سمجھ رہے ہم کو مطمئن کریں گے، تم کو مطمئن کریں گے، کس کو مطمئن کریں گے؟ اصل تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہر انڈیویجل آدمی کا۔ اللہ کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ ایسی حرکتیں کر کے آدمی خود اپنا سوچ لے، ہاں انسان کمزور ہے، اللہ کے در پر گڑ گڑاتے رہے، جھکتے رہے، اس کا کلام سنتے رہے، پڑھتے رہے، خود سمجھتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ اصل مدعا یہی ہے۔ اب یہاں پر شیطان نے اتنے اسلام بتا دیے ہے کہ ہر ایک فرقہ سمجھ رہا ہے ہمیں جنت دیا، ہم چنی نگرے دیس کہ ہم ہیں بس اور کوئی نہیں، باقی تو سب وہ 71 فرقوں میں ایک فرقہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے، اور وہ ہم سب کو یہ گمان ہے، گمان۔ حقیقت جب وہاں نکلے گی تو اللہ سے میں اس کا رحم مانگتا ہوں ہم سب کے لیے۔ یہ ایک مختصر سی پریمبل ہے، تمہید تھی جو ابھی آپ کے سامنے میں نے رکھی اللہ کے فضل سے۔ ابھی اس میں دیکھیں گے ہم کہ آخری رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ آخری رکوع کی یہ پہلی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لقد، لقد کے معنی البتہ، لقد کے معنی ہے بے شک اور لکیر۔ تو بہرحال یہ جو لقد ہے اور تحقیق، اہلکنا ہلاک کیا ہم نے، ما حولکم تمہارے ارد گرد، من القرآن تمہاری بستیوں کے ارد گرد، وصرفنا الآیات لعلہم یرجعون اور ہم نے بار بار دکھائی اپنی نشانیاں تاکہ وہ پلٹ آئے، لوٹے، یرجعون رجوع کرے۔ ابھی اس میں دیکھیے گا کہ آخری رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سینٹر آف دا ارتھ، وہ کیا ہے؟ مکہ، اور اس میں مکہ کے آس پاس جتنی بھی بستیاں تباہ ہوئی ہے وہ سب مکہ سے قریب تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور بے شک ہلاک کی ہم نے تمہارے ارد گرد، تمہارے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کتاب فرما رہا ہے کہ تمہارے ارد گرد میں جو گاؤں تھا جس کا نام تھا مکہ، اس کے آس پاس کی جتنی بستیاں تھیں قریب قریب ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، فنش کر دیا۔ اور ایسا کیا کہ اللہ فرماتا ہے وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے بار بار دکھائی ان کو اپنی آیتیں، کس لیے دکھائی؟ لعلہم یرجعون، کہ وہ اگلا گرے اور پچھلا سمجھے، ایک تباہ ہو تو دوسرا تو ہوشیار ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ ہو رہی۔ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس لیے کہ مکہ کے ارد گرد کے ایریے میں تقریباً نبی و رسول آئے، اور جنہوں نے اللہ کی بات اور اس کے رسول کی تنبیہ کو کھیل سمجھا تو اللہ نے ان کو جو ہے تو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اچھا، ایک بستی دوسرے کو دیکھ رہی تھی کہ بھئی اوپر قوم نوح تباہ ہو گئی، اس کے بعد عاد آئی، ہود علیہ السلام، پچھلے ہفتے آپ نے سنا، پھر صالح علیہ السلام،
شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے اپوزٹ میں فرعون تھا. وہ کتنے لوگ کہلاتے تھے، بڑا کروفر تھا. سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا. ایک مہلت دی اللہ تعالیٰ نے، جس طرح سے اللہ ہم کو مہلت دے رہا ہے. ابھی ہم میں سے کوئی 40، کوئی 50، کوئی 60 کراس کر گیا، کوئی 70، یہاں بھی 78-80 کے قریب پہنچ رہے. یہ مہربانی خدا بندی ہے، ورنہ اپنے آپ سے کوئی نہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے. تو اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بطور نصیحت فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کر دیا، تباہ برباد کر دیا. اور پھر بار بار ہم نے دکھائی، ایک کے بعد دیگر بار بار ہم نے دکھائی اپنی نشانیاں. اور اس کے بعد میں اس لیے دکھائی کہ ایک ڈوبے تو دوسرا، ایک برباد ہو تو دوسرا، اسی طرح سے ایک تباہ ہو تو دوسرا بچ جائے، سنبھل جائے. اب یہ ہوتے ہوتے تقریباً اس قرآن پاک کو نازل ہو کر تقریباً 1400 برس ہو گئے کم و بیش. اب کامیاب کون ہوگا؟ گرا سب کو ہے کہ میں کامیاب، میری جماعت کامیاب، میرا فرقہ کامیاب، میرے گھر والے کامیاب. یہ تو بات صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کامیاب ہونے والا ہے. اس کو اس آیت کی روشنی میں ہم بطور سبق نصیحت اس کو لے سمجھے کہ آگے کی زندگی ہم کو کیسے گزارنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلیہ. پھر کیوں نہیں نصرهم، ان کی مدد کی. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ پھر کیوں نہیں ان کی مدد کی الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلیہ. پھر کیوں نہ مدد کی ان کی ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے تقرب الہی کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی جنہوں کو بھی انہوں نے پکڑ لیا اللہ کے سوا، تو وہ کس لیے پکڑ لیا کہ یار یہ اللہ کے قریب ہم کو تقرب الہی، اللہ کے قریب ہے یہ لوگ، ہم کو یہ لوگ جو ہے تو بچا لیں گے، ہماری دعائیں سنیں گے، ہم ان کے تعریف میں لگ جاوے. اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ نہیں آگے تو فلاں بزرگ ہے، یہ بڑے اللہ کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے، لہٰذا ہم ان کے گروپ میں چلے جائیں. ہمیشہ لوگ طاقتور کے گروپ میں جانا چاہتے ہیں، تو ان کو طاقتور سمجھ رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پھر کیوں نہیں ان کی مدد کی جب ہم ہلاک کر رہے تھے. تو انہوں نے معبود بنا لی. کس لیے بنائے؟ قربان، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ جنہوں نے سمجھ لیا کہ یہ تقرب الہی ہے، تو ان کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا آہستہ آہستہ کر کے. ابتدا یہ نہیں تھی، ان کی تعریف کرنے لگے، بعد میں وہ مر گئے، پھر ان کی اولادیں آئی. اس طرح سے آہستہ آہستہ شیطان نے کام کر ایک بڑا طویل عرصے میں کام ہوا ہے. اور اسی طرح سے دنیا جو ہے تو آج ٹی وی پر دیکھیں گے تو سناتن کیا لائیں گے؟ سناتن ہے سب سے پرانا مذہب. ایک مولوی نے اچھا کہا کہ بھائی سناتن نہیں، ہمارے باپ جو ہے نا آدم علیہ السلام یہاں آئے تھے اور یہ ہم انڈیا ہمارا ہے. اور سناتن کہاں سے آ گیا؟ پہلے سدھار تھا، بعد میں بگاڑ ہوا. اب وہ ایک بڑی بحث ہے، کون سمجھاوے، ٹی وی پہ کون ٹائم دیتا اور کون سمجھنا چاہتا. سب تقریباً سرکشی پر لگے ہوئے،
سب ظلم پرستی پر لگے ہوئے. تو اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے پوچھا کہ پھر کیوں نہیں ان کی مدد کی ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا. وجہ تقرب الہی کہ یہ اللہ کے قریب ہے. وہی بیماری چلتے چلتے مسلمان تو لوگ ہوئے اور ہو رہے ہیں ابھی دھڑلے سے ہو، مگر یہ بیچ میں چیز نڑ رہی ہے، اس کو نہیں دیکھا کہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہے تو یہ اللہ کے قریب ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے قریب ہے تو اس کو تو وہ پاورفل سمجھیں گے نا کہ یار یہ بھی کچھ ہے اور لہٰذا اس کا علامت پکڑ لو تو یہ پہنچا دیں گے اللہ کے پاس، ہم کو اللہ کے نزدیک پہنچا دیں گے، کامیاب کر دیں گے یا کامیاب کرا دیں. اللہ نے ایک وجہ پوچھی ان سے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ بل دلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، غائب ہو گئے. وہ اور بھائی کدھر ہے وہ؟ خالی ان کے نام ہے، کہیں رام کا نام چل رہا ہے، کہیں وشنو، کہیں شنکر، کہیں بھولے بابا، کہیں برما استر چل رہے. کوئی برہما کو پوج رہا ہے، کوئی اٹیما دیوی کو پوج رہا ہے. اتراکھنڈ میں تھی اٹیما دیوی بہت مشہور، نہیں معلوم تو بتا دو. اس سے وہ ہنومان کی اولاد تھی نا انگد، وہ آیا تھا، اس کی شادی ہوئی. ایسے قصے وہ سب تو چل ہی رہے اپنی جگہ. آج بھی دیکھ لو وہ کون سے مکتیشور بابا آ گئے، اب ان سے شروع ہو گئی جنگ، تو کیس ویس کیا تک ہوئے. یہ کیا اشنان ہے، اس میں بیٹھ کر جا رہے ہیں نہانے کے لیے، شاہی اسنان، اس کو جانے نہیں دیے تو کیس ہو گیا، پھٹے ہو گئے. سب دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے. اور وہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں نا، اتنے ہولے راجا ہے کہ سمجھنے کو راضی نہیں ہے مودی ہے تو سب ممکن ہے. مارو مسلمان کا جہاں بھی نام سنو، کیونکہ ہمارا تو کچھ ہوگا نہیں. پولیس ہم کو کیس میں لیتی نہیں، لی بھی تو زمین پٹ سے ہو جاتی ہے. پیچھے سے چندے انعام سب آ رہے، پھول پہنائے جا رہے، تو وہ سب شیر بن گیا ایسے. ابھی بیچارہ اویسی اور اس کا بھائی کیا کرے گا؟ خون جلتا ہے تو بات تو دل سے نکلتی ہے، وہ یا ہم، کہ یار ایک چھوٹ ملی جاوے نا، ایک کوئی غلط بات نہیں. تو جذبات ہوتے ہیں قوم کو دیکھ کے، ایک 15 منٹ دے دو یار. مجھے جملہ اکبر الدین اویسی صاحب ان کو اللہ سلامت رکھے کیا، ڈائریکٹ تو بول تو دیا کہ آ جاؤ میدانی پکڑ لو، پولیس ہٹا دو. یہ بہرحال ایک خون جلتا ہے آدمی کا کہ ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہن کو، ہماری ماں بہنوں کے ساتھ کوئی عصمت دری کرے، کوئی گالیاں دے، فحش شربے خدا کرام پر آمادہ ہو جائے، تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ آج یہ سمجھنے کو راضی ہے نہیں. اور یہاں پر قرآن تو مسلمان نہیں دیکھ رہا ہے یار، تو ہما شما کیا دیکھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل دلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے غائب ہو گئے. کدھر ہے آج ان کا وجود؟ صرف نام ہے، سنے سنا ہے. وہ ذالک افکہم وما کانوا یفترون، اور یہ افکہم، یہ ان کا جھوٹ ہے، یہ ان کا بہتان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کانوا یفترون، اور وہ جو افطرا پروازی کرتے ہیں وہ خود گڑھتے ہیں. کہاں رام جی کو اتنی فرصت تھی، وہ اپنی بیوی کے بیچارے پریشانی میں کہ وہ راون لے کے فرار ہو گیا، وہ اپنے دکھ میں پریشان بھاگ رہا ہے، انسان آ رہے نہیں اس کے ساتھ. تو شانہ تھا، اس نے بندروں کو لے لیا، ریچھ کو ساتھ میں لے لیا کہ انسان تو کب کس کے ساتھ کیا بے وفائی کر جاوے، 2 منٹ میں روٹ جاوے، کوئی پتہ نہیں لگتا انسان کا. کیونکہ اس کے مطلب کی ذرا نہیں ہوئی، کیا میں نہیں آتا. اور پھر
نزلہ بر ازوائے ضعیف. پرشین میں مثال ہے کہ غصہ جو ہے نا ہمیشہ کمزور پر ہی نکلتا ہے. تو کیا میں درس میں نہیں آؤں گا, یہ ہاتھ خالی پڑا. یہ 4 سال چل رہا ہے اللہ کے فضل سے. افضل صاحب اس رننگ 4 ایئرس, 4 سال چل رہا ہے. محلہ دیکھو لگا ہوا, مہینہ رمضان کا ہے. ارے قرآن سننا تو ٹوٹ پڑنا چاہیے. اب کچھ لوگوں کو سمجھ میں آیا بھی یار قرآن سننا چاہیے, تو ابھی حافظ اتنے ہو گئے کہ مسجدیں کم پڑ گئی. وہ ادھر سے ادھر ڈھونڈ رہا, وہ ادھر سے ادھر ڈھونڈ رہا. کوئی بول رہا وہ کیا ہے آدھے گھنٹے میں ختم کرتا, 25 منٹ میں لے لو نا سامنے. کوئی آیا اچھا 20 منٹ میں لے لو میرا, 20 منٹ میں تم لوگ کا سب کام فری کرتے ہو. اور پٹھا کھڑا ہو گیا ہے. کام کیا ہو رہا ہے قرآن کا, اور پھر پڑھ رہا کیا ہے بول زور سے. دیکھو تم سن کے یہی سمجھ میں آئے گا. اتنے مولانا جو حافظ پڑھا رہے اگر اس کے علاوہ تم کو کچھ سمجھ میں آئے تو میرا آگے گربان پکڑو. یہ تو قرآن سننا نہیں ہوا, قرآن فہمی نہیں ہوئی, بلکہ قرآن کا مذاق. اور جیسے ہی 27 تاریخ آ گئی, اب کیا ہے, میں نے تو کام کر دیا, آپ لوگ کا پورا مہینہ سنایا. آنے دو ہاتھ پھول. اور صحابہ اکرام تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی اس اسلام کے لیے, اس قرآن کے لیے, اور یہاں ہار پھول پہنے جا رہے ہیں. پھر لفافہ وہیں ہاڑی مار کے دیکھ لیے کتنا ہے, کام ہے کہ اس میں زیادہ کون دے رہے یہ زمانے میں. بہرحال قدر غنیمت حافظ صاحب نے لیے, شکریہ. السلام علیکم. کل سے بھائی علم طرح سے تراویح ہوئے گی. کیوں بھائی یہ قاعدہ کہاں سے لایا تم؟ اللہ کے رسول نے بتایا کیا؟ 27 کو پورا قرآن کر دیے, میری ڈیوٹی کھاتا ہوں. اب مسجد کے امام صاحب وہ جو ہے تو علم طرح سے 4 رات تک کیا کریں گے؟ یہ قرآن کا حال کر کے چھوڑا ہے. تو یار جس نے قرآن بھیجا ہے, جس کا یہ کلام ہے, وہ دیکھ نہیں رہے گا. انما الاعمال بالنیات, ہمارا سارا دار و مدار جو ہے نیت پر ہے. کیا تمہاری نیت ہے مال تھامنے کی؟ قرآن اس لیے سنایا ہے. بہرحال یہ طرز نہیں ہے مگر حقیقت تو ہے. اس سے کوئی منہ شگافی نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کا جھوٹ ہے, بہتان ہے جو وہ افطرا پروازی کرتے ہیں, بہتان ترازی کرتے ہیں. اللہ فرماتا وہ اس صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن. اللہ فرماتا وہ اس, اور جب صرفنا ہم لوٹا کر لائے, ہم پھیر کر لائے آپ کی طرف. کس کے طرف؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اللہ فرماتا ہے کہ ہم جب آپ کی طرف پھیر لائے نفر من الجن, جنوں کی, جنات کی ایک جماعت کو, ایک گروہ کو. وہ جا رہے ہوں گے کئی جنات لوگ, اور یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت قرآن کرتے ہیں. تو وہ جنات کی جماعت جب وہاں سے گزری تو اللہ نے ان کو واٹن کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم فرقان حمید پڑھ رہے ہیں. یستمعون, تو جنوں کا ایک گروہ آیا, یستمعون القرآن, اور وہ قرآن سنتے تھے. جن تھے جب اللہ نے لایا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, تو آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے, اور وہ قرآن کو کیا کرتے تھے؟ سنتے تھے. تو پتہ چلا کہ جن بھی ایک مکلف مخلوق ہے, اور وہ بھی قرآن سن رہے ہیں. اور سنتے سنتے قرآن فلما حضرهم قالوا انصتوا, پھر جب وہ حاضر ہوئے اس کے پاس, یعنی وہ جن جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو کی زمین ادھر جا رہے اللہ کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, پھر جب وہ حاضر ہوئے اس کے پاس تو قالوا انصتوا,
تو یہ قرآن کا پیغام ہے جو جنہوں نے دیا اپنے ساتھیوں کو. قالو انہوں نے کہا انصتو خاموش رہو. یعنی مسئلہ کیا نکلا کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سننا چاہیے. یہاں تو قرآن کیا سنیں گے. قرآن کبھی کسی کا موڈ ہوا تو کوئی سیٹ نے ہوٹل کے گلے پہ بیٹھ کے کیسٹ لگا دیا اور قرآن تلاوت ہو رہا ہے اور ساری دنیا آنے جا رہی ہے. یہ قرآن کا حال کر کے رکھے تو اللہ حال برا نہیں کرے گا. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ قالوا انصتوا کہ تم لوگ خاموش رہو. فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین. پھر جب قضیہ مکمل ہو گیا, تمام ہو گیا, پورا ہو گیا پڑھنا پڑھانا, ولوا وہ لوٹے الی قومهم اپنی قوم کی طرف منذرین ڈر سناتے ہیں. وہیں سے انہوں نے قرآن کو ایکسپٹ کر لیا. اور یہاں تو آدمی کو بلاؤ تو آنے کو راضی نہیں. اچھا اس میں سے ایسے بہت سے بھی اپنے بھی ساتھی ہیں کہ وہ بھی گلاٹیاں مارتے, سارا ہفتہ ان کو یہاں پہ ڈھونڈتے پھریں اور خاص سنیچر کو ہی گل ہو جائے. پھر ایک نہیں آیا تو گروپی بازی ہے, اس کے 4 ساتھی ہوتے ہیں, وہ بھی بولے کرے تو کیا کرے. اور پھر بولے ہم کو بولا اب تو یہ حاجی صاحب ہی بنڈل آدمی ہے یار, اس کے عیب نکالو اور کیا کرو سننے کا ہی. قرآن تو سننے کا بابا, مگر وہ حاجی اقبال کے منہ سے نہیں سننے کا. قرآن سنو ویسے ہے یار. ارے یار تیرے کو گوالے سے کیا مطلب ہے, تیرے کو اصلی دودھ دے رہا ہے لینا شانے. وہ گوالے بھینس چرانے والے سے تیرے کو کیا مطلب ہے, اصل مال تیرے کو دے رہا ہے وہ تو لینا یار. قرآن نہیں ملتا بھائی, کہیں نہیں ملتا. اللہ ہمارے محسن صاحب کو سلامت رکھے. یہ بولتے یہ بمبئی گزرتے پھرتے گھومتے, بولے یار چچا کہیں قرآن نہیں ملتا سننے, نہ مسجدوں میں نہ دفتروں میں نہ جماعتوں میں, الا ماشاء اللہ. اب کیا حال ہوگا ہم سب کا پتہ نہیں, یہ تو اللہ ہی کو خبر ہے. ہم اپنا سمجھے کہ ہم نے بہت بڑے تیر مار لیے تو مارا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب یہ پڑھنا پڑھانا ہو گیا تو وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف. کیا کرتے ہوئے وہیں سے انہوں نے تبلیغ شروع کر دی. جو بھی جنات مل رہا ہے ان کو وہ کیا کر رہے, بلا پہنچا رہے, وہ شروع کر دیا انہوں ڈر سناتے ہوئے. اس کے بعد کہا انہوں نے قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم. یہ آیت سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قالوا, وہ جناتوں کی جماعت نے کہا یا قومنا, اے ہماری قوم. ابھی ہم نے قرآن سن لیا, ہم نہیں نکلتے. انسان سپرلیٹو ڈگری پر ہے, اشرف ہے مخلوقات. یہ نہیں ایسا نکل کے پھر کے بولتا, اپنا سنا سب کنٹری ماتھے پڑ لے, سیدھا اپنے گھر میں اپنے بال بچوں میں یا اپنے فرینڈس میں دوستوں لگ گیا. پھر وہی اپنی گپ شپ, میں کیا اور دوسرے کیا. تو جنوں کی جماعت نے کیا کہا کہ ہم نے سنا ایک کتاب انزلہ جو نازل کی گئی ہے من بعد, کچھ دھیان ہے لوگوں کا قرآن کی طرف. ہم نے ایک کتاب سنا جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے اور مصدقا لما بین یدیہ, اور وہ تصدیق کرنے والی ہے. یہ کتاب یعنی قرآن یہ تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے. موسیٰ سے پہلے کیا,
موسیٰ پر تورات آئی، پھر بعد میں زبور، پھر بعد میں انجیل، اور یہ قرآن آخر میں۔ تو یہ جو ہے تو ان کے طرف اپنے سے پہلوں کی تصدیق کرنے والی ہے کہ ہاں وہ کتاب بھی کلام الہی تھا۔ یہدی الی الحق کی، وہ جن کہہ رہے کہ وہ جو ہے نا کتاب حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، کیونکہ اب ان کی جنوں کی عمریں پتہ چلا بہت ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور اور کہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور صادق، دونوں میں بہت ڈفرینس ہے نا یار۔ تو وہاں کے اس زمانے کے بھی جن تھے ساتھ میں، انہوں نے کہا کہ یار موسیٰ کے بعد ایک کتاب یہ ہم سن رہے جو نازل ہوئی، جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور وہ الی طریق مستقیم، اور وہ سیدھے راستے کی طرف کیا کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لے کہ اس قرآن کی روشنی میں بذکر جنات یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا، دس از دا اونلی بک ٹو گائیڈ رائٹ پاتھ، سیدھے راستے کی طرف یہ کتاب کیا کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کو دنیا میں کوئی بھی کتاب ہو وہ سیدھا راستہ تھوڑا سا بتائے گی، پھر اس میں گٹ مٹ آ جاتا ہے، پگڈنڈیاں پھوٹنے لگتی ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے جس کا نام ہے قرآن، یہ سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ اور سیدھا راستہ کس کی طرف جاتا ہے، وہ جو منزل ہے، اور منزل مقصود کیا ہے، اللہ۔ تو سیدھا یہ کتاب اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا اب یار یہ آیت قربان ہو جاؤ گا، سنو یار اشرف صاحب، افضل بالکل دھیان دو ادھر، بی الرٹ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے داعی کی بات قبول کر لو۔ اللہ کا داعی کون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ جو بھی استفسار فرما رہے ہیں، ڈھونڈو صحیح حدیث ہے، وہ بھی سن لو، اور یہ قرآن بھی سن لو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ کیا فرمائے کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم قبول کر لو اللہ کی طرف بلانے والے کی، اور بپردہ غیب ہم غلام، اگر جو بھی قرآن کا کام کرے گا تو وہ کس کا کام کر رہا ہے، وہ اللہ کا کام کر رہا ہے، اور اللہ کے کام کرنے والے کی بات کو سن لو یار، پہلے تو قبول کر لو تم کہ ہاں یہ قرآن جو ہے یہ حاجی اقبال کا نہیں ہے، یہ کسی صاحب کا نہیں ہے، یہ تو داعی اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ تو لہٰذا اس کی بات کو کیا کر لو، مان لو، سن لو، انہوں نے کہا۔ اور پھر ماننے کے بعد وہ آمین، یعنی پہلے قبول کر لو اور ایمان لے آؤ، کس پر بھی جو ضمیر ہے وہ قرآن کی طرف جاتی ہے، تو اس پر، اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ اس کا نتیجہ کیا ہوئے گا اللہ بیان فرماتا ہے، یغفر لکم من ذنوبکم، تو وہ تم سے تمہارے گناہ کیا کرے گا، معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ تم کوئی بھی کتاب پڑھ لو، رامائن پڑھو، دھما پت پڑھو، فیضان رسول پڑھو، تبلیغی نصاب پڑھو، کیا ہم تو تبلیغی نصاب پڑھ رہے ہیں، تمہاری مسجدوں کے ممبر پر قرآن نہیں ملے گا، باقی سب کتابیں ملائیں گے، فضائل رمضان، نام ایسے ایسے ہیں بڑے بڑے، قرآن نہیں ملے گا، دیکھ لو جا کے۔ بولو تو بولے یار یہ تبلیغی جماعت کے پیچھے پڑے،
कुछ नहीं है, फुस है वो, फुस जमात। एक काम पकड़ लिया, अच्छा है वो, मगर वो पूरा इस्लाम नहीं है ना यार प्यारे। जहाँ कुरान नहीं वहाँ इस्लाम नहीं है। तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि या कौमना अजीबु दाई अल्लाह ही, ऐ हमारी कौम कबूल कर लो अल्लाह के दाई की बात। जो अल्लाह की तरफ बुलाता है वो कौन है यार? उसको बहुत बड़ी पदवी दी अल्लाह ने कि वो मेरा है, रिप्रेजेंटेटिव मेरा नुमाइंदा है। वो अपनी बात नहीं बता रहा है बल्कि तो अल्लाह की बात बता रहा है। और कबूल कर लो, इसको मान लो, ईमान लाओ, यानी इसको मान लो बिही, इस कुरान को, यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम। तो नतीजतन इसका क्या होगा बेनिफिट? वो बख्श देगा तुमको तुम्हारे। अब और क्या चाहिए भाई? तो ये बसबब कुरान मिलेगा और कोई किताब के जरिए नहीं बख्शे जाएंगे तुम्हारे गुनाह। ओनली वन कुरान, इसके जरिए से तुम्हारे गुनाह सब अल्लाह माफ कर देगा। वो युजिर को मिन अज़ाबिन, वो युजिर को, और वो तुम्हें पनाह देगा। वो युजिर को, और वो तुम्हें बचा लेगा। कैसे? मिन अज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा? किसके जरिए से? कुरान के जरिए से। और कुरान की तरफ बुलाने वाला कौन है? दाई है, वो अल्लाह का नुमाइंदा है। क्या प्यारी बात बताई अल्लाह। अल्लाह हम सबको कायम रख कुरान की दावत देने पर। जो हमको मिला है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इसको मान लो तो वो तुम्हारे गुनाह सब बख्श देगा और तुमको निजात दे देगा, बचा लेगा, तुमको बना देगा दर्दनाक अजाब से। और फिर सेकंड बात क्या फरमाया अल्लाह ने? वो मल्ला युजिब दाई अल्लाह फलैसा बिमुजिज़िन फिल अर्ज़ि वलैसा लहू मिन दूनिही औलिया। अल्लाह फरमाता है वो मल्ला युजिब, और जो कबूल नहीं करेगा, दाई अल्लाह ही, अल्लाह के दाई की बात, अल्लाह के तरफ बुलाने वाला, वो अपनी तरफ नहीं बुलाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ नहीं बुलाते थे, उधर जाओ, तो वो अल्लाह की तरफ डायरेक्ट भेजते थे। और अल्लाह ने फरमाया कि वो मल्ला युजिब दाई अल्लाह, और जो नहीं कबूल करेगा अल्लाह की बात के तरफ बुलाने वाले की, फलैसा मोजिज़िन फिल अर्ज़, फिर नहीं वो हरा सकता जमीन, फिर वो जमीन में हरा नहीं सकता। वो लैसा लहू मिन दूनिही औलिया, और नहीं है उसके लिए अल्लाह के सिवा कोई भी हिमायत, कोई भी वली नहीं है, न जिंदा वली है न मुर्दा वली है। जिनको भी तू पूज रहा है, जिनको भी तू मांग रहा है, जिनसे भी तू हाजत कुशाई और उसके दावे कर रहा है, ये कोई भी तेरा हिमायती नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह को कोई भी हरा नहीं सकता। हरा सकता है क्या? ये तुम्हारी जमीन है, इसमें अल्लाह को कोई भी नहीं हरा सकता। लैसा लहू मिन दूनिही औलिया, और नहीं है उसके अलावा कोई भी हिमायती। फिर एक भी खड़े नहीं रहेगा। ये जिन जिन को तुम पूज रहे, पुकार रहे, बुला रहे, मांग रहे जिनसे, ये एक भी जो है तो वो तुम्हारा हिमायती नहीं होगा। और उलाइका फी दलालिम, और यही लोग जब भी आएगा उलाइका, और यही लोग क्या है? फी दलालिम, खुली हुई गुमराही। ऐसा भी नहीं कि छुपी ढकी हुई, खुली हुई गुमराही। नाच रहे ताजिए लेकर, मौलाना सारे गायब है। अगर ये अच्छा काम होता, अरे लाओ जिनको चंदा पकड़ पकड़ के चल ताजिया उठा ले, कोई नहीं आएगा। अब तो इतने डर गए बेचारे कि आप भूल भी नहीं सकते कि ताजिया आ रहा, टेक पिक शुरू हो जाएगी। कमीने
परसों से तू हमको जहन्नम की तरफ धकेल रहा था और आज तक तूने बताया नहीं कि ये ताजिया हराम। हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, ये जहन्नम में जाएंगे। कहाँ इमाम हुसैन ताजिम? अरे बेवकूफ हो, जरा तो सोचो यार कि कुरान पाक क्या फरमाता। तो ये खुली हुई गुमराही में है और अल्लाह तबारक तआला फरमाता है अवलम यरो अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ा वलम याया बिखल्क़िहिन्ना बिक़ादिरिन अला अन युहियल मौता। क्या जबरदस्त है। अल्लाह ताला फरमाता है अवलम यरो, क्या उन्होंने देखा नहीं, अन्नल्लाह, क्या अल्लाह, अल्लज़ी, वो हस्ती है, खलक़स समावाति वल अर्ज़, जिसने आसमानों और जमीन को बनाया है। तेरे को दिखता नहीं, अंधे, ये समझ में नहीं आता आसमान कोई बड़ी चीज है कि। एक किसी ने नींबू उड़ा दिया, टट, सब भाग रहे उसके पीछे, इसके पास कुछ है। कहीं नारियल फूट गया, धंधा खोल लिए, इधर नारियल फोड़ रहे, उधर पीछे से दरगाह पे जा रहा है। क्या यार, अकल घास चरने गई है, इसलिए कि कुरान सुनते नहीं। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि क्या उन्होंने देखा नहीं है कि अल्लाह वो हस्ती है जिसने पैदा किया आसमान और जमीन को, फलम या और वो नहीं थका। और तौरात में लिखा है गालिबन, ऊपर की किताब जो मिक्सिंग हो गई, क्या अल्लाह ताला ने 6 दिन में ये आसमान और जमीन बनाए। इतना टुकड़ा कुरान में है। और उसमें मजीद इजाफा ये है कि 7वें दिन वो आराम करने लगा। अब अल्लाह ताला, और कुरान क्या फरमाता है कि अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह वो हस्ती है जिसने पैदा किया आसमान और जमीन को, वलम या, और वो थका नहीं। और वो किताब में मिक्सिंग क्या है कि 7वें दिन आराम किया अल्लाह ने। और अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है, तो सही क्या चीज, कुरान सही है ना, कि वो थका नहीं। काय क्या, बिखल्क़िहिन्ना, उनको पैदा करने से, जमीन और आसमान को पैदा करने में कितनी तकलीफ हो सकती है, इंसान क्या समझेगा। मगर वो अल्लाह उसने बना दिया और वो थका नहीं उनको पैदा करने से, बिक़ादिरिन, और वो ताकत रखता है, कुदरत रखता है, अला अन युहियल मौता, वो इस बात पर कादिर है कि वो मुर्दों को जिंदा करे, है क्या नहीं। यही बात तुम्हारी समझ में नहीं आती थी जो ईसा के जरिए से मौजज़ा दे के अलैहिस्सलाम अल्लाह ने समझाया था कि कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से तुम मुर्दे खड़ा हो जा। तो ये तो दिखाया मौजज़ा दुनिया में अल्लाह ने। मगर यही बात की कौमों को समझ में नहीं आया। वो लग गए काय में, पुनर्जन्म है, पिछला जो जन्म आने वाला है बात का पुनर्जन्म वो है, मगर कैसा है कि आवागमन है। आदमी मर जाएगा फिर आएगा, आदमी मर जाएगा घोड़ा बन जाएगा, उसके कर्म के अनुसार फिर आदमी आएगा कहीं सुअर बन जाएगा। तो ये सब उनके हैं, कौन सा जन्म किसका है, कब कौन क्या, ये सुअर क्या, उनके साधु थे। अरे ये बात समझ में नहीं आ रही है उनके। अल्लाह तबारक तआला ये समझाना चाहता है कि वो तो वो हस्ती है कि जो इस पर कादिर है कि वो मुर्दों को, यानी आखिरत में जब सब मर जाएंगे तो पैदा किसने किया है सबको, ये सब बोलते हैं, मगर इस पर यकीन नहीं है। जब वो वहाँ उठाए जाएंगे, जिसने पैदा किया है, जो खिलाता पिलाता है, जो तुमको इस दुनिया में मुख्तसर लम्हात के लिए जिंदा रखता है, क्या वो इस पर कादिर नहीं है कि तुमको उठाकर तुम्हारा हिसाब किताब ले। यही तो बात कुरान समझाना चाहता है। और ये फलसफा अगर कुरान का जिसकी समझ में आ गया
اور عمل کر لیا جس نے انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بلا انہ علی کل شیء قدیر، اللہ نے فرمایا بلا، یس، کیوں نہیں، وائی ناٹ، بلا انہ، بے شک وہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر، بولا کرو تو ذرا ہمارا بھی دل پڑے یار، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تم کو مارنے پر بھی اور تم کو مار کر اور تمہارا حساب لینے پر۔ اب دیکھیے گا اللہ نے فرمایا وہ یوم یورز الذین کفروا علی النار، اور جس دن وہ پیش کیے جائیں گے جنہوں نے انکار حق کیا ہے، علی النار، آگ پر یا آگ کے سامنے، وہ پیش کیے جائیں گے کدھر؟ آگ کے سامنے۔ الیس ھذا بالحق، اللہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں جس کا ذکر ہم تیری دنیا میں تجھ کو بتا چکے، کر چکے، یہ اب دیکھ آنکھ سے۔ جب وہ آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے وہ یوم یورز الذین کفروا علی النار، کہ جس دن وہ آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ اللہ فرمائے قالوا بلا ربنا، قالوا کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ربنا، اور قسم ہے ہمارے پروردگار کی کہ یہ حق ہے۔ اب وہاں قسم کھا کر بولیں گے کہ دس از دا رائٹ، کہ اب یہ حق ہے، وہ قسم کھا کر کہیں گے۔ قالا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، قالا، اللہ رب العالمین فرمائے گا فذوقوا، پھر چکھو، العذاب بما کنتم تکفرون، عذاب کو، سبب اس کے کہ تم کیا کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ وجہ بتائی اللہ نے، اگر تم ایسا نہیں کرتے، مان لیتے تو تم کامیاب ہو جاتے۔ اب تم تو انکار کرتے رہے کہ ہے ہی نہیں، دوزخ کہاں ہے، تو یہاں ہے، اب یہ سچ ہے کہ نہیں، تو قسم کھا کر اعتراف کریں گے تو اللہ فرمائے گا کہ چکھو آگ کا مزہ، بسبب اس کے کہ تم انکار کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسول ولا تستعجل لهم، فاصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجیے، یعنی جو کلام ہم آپ کو بھیج رہے ہیں اس کے مطابق آپ ڈٹے رہو، ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اس میں، بشرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کے در پردہ آپ کے ماننے والے وہ بھی کیا کریں کہ ڈٹے رہے، اس پر صبر کرے۔ حالات کیسے بھی آتے جائیں گے، کبھی خوشی کے، کبھی غم کے، کبھی تنگی کے، کبھی خوشحالی کے، کبھی بے روزگاری کے، کبھی روزگار کے، یہ سب حالات آتے جاتے رہیں گے، تو آپ صبر کیجئے جیسا کہ کما صبرا، جیسے کہ صبر کیا اولو العزم من الرسول، بہمت رسولوں نے، یعنی پہلے رسولوں پر بھی بڑے حالات گزرے یار، تم کیا جانتے ہو، ہم کیا جانیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی، حضرت نوح کو کتنی تکلیف ہوئی، قوموں نے مارا، گالیاں دی، زود و کوب کیا، اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد بھی وہ اولو العزم ہے، باہمت ہے کہ وہ ڈٹے رہے، صبر کرتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم بھی صبر کرو جس طرح سے ہمارے رسول صبر کرتے رہے، وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور تم ان کے لیے جلدی مت کرو۔ اللہ مہلت دیتا ہے، دیکھو کیسا مہربان بادشاہ ہے، مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس دی ہوئی مہلت کا اب جب قرآن سنیں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا، جب سنیں گے ہی نہیں تو سرے سے بول کیسے ہو جائے گا۔
اور اگر سننے کے بعد کچھ ڈوکے میں آیا، میندو میں آیا، مائنڈ میں آیا تو کچھ سمجھ میں آئے گا، تو پھر کیا کرو گے کہ تم ان کے لیے جلدی مت کرو کہ ان کو اللہ فنش کر دے. اللہ مہلت دیتا ہے، لہذا تم بھی مہلت دو، تم ان کے لیے جلدی مت کرو. کأنہم یوم یرون ما یوعدون، گویا جس دن وہ دیکھیں گے جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہ وعدہ کیا جاتا ہے نا اللہ کی طرف سے کہ جنت ہے، جہنم ہے، جس کے جیسے اعمال ہوئیں گے اس کو ویسا صلہ ملے گا. یہ جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ اس دن وہاں پر دیکھیں گے. اور لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، کہ نہیں وہ ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی. وہاں ان کو کیسا محسوس ہوگا؟ یہاں ہم 100 سال بھی رہ کے گئے، 80 سال بھی رہ کے گئے، 50 سال بھی رہ کے گئے، جتنی بھی عمر تھی وہ گزار کر یہاں سے ہم گئے، تو کیسا وہاں لگے گا؟ کیوں رہے یار، بس دن کا ایک گھڑی، ایک لمحہ اور اس سے بھی کم ہم وہاں پر ٹھہرے رہے. اور اتنی سی زندگی کے لیے کیا کیا ہم؟ کچھ نہیں بھیجا وہاں پر. بمبئی سے یو پی تو بھیج دیا، اب سب سامان کھٹیا پلک پر سے. یہاں پر کچھ نہیں بھیجا. آخرت میں یہ سمجھنے کے لیے ایک مثال دی میں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، کیوں نہ ایسا محسوس ہوگا کہ وہاں پر وہ دن کا ایک گھڑی، ایک پل ٹھہرے. اب اللہ فرماتا بلا، بولو یار بلا، دل میں اتارو اس کو، بولو بلا، پہنچا دینا ہے اس پیغام کو. کیا کرنا ہے؟ پہنچا دینا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بلا، پہنچا دینا ہے. اور آپ نے پہنچایا کہ نہیں؟ اور در پردہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میں اور آپ تمام لوگ سوچیں کہ کتنا پہنچاتے ہیں قرآن. 2 گھنٹے تک بحث تو ہم کر لیں گے، 5 منٹ قرآن کی بات نہیں بتا دیں گے. یار آج ہم یہ سن کے آئے، تو بلا بولو یار، یہاں سے بولو بلا، پہنچا دینا ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، پھر نہیں ہلاک ہوگا کوئی سوائے نافرمان لوگوں کے. یہ بات سن لیں، جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس کے سوا پھر کوئی ہلاک نہیں ہوگا. تو کیا کرے؟ ادب سے ہم جھک جائے، اس کو بولتے فرما برداری. تو ہم کس کی فرما برداری کریں جناب؟ اللہ کی. تو اللہ نے کہا ہے کہ جب اللہ کی فرما برداری ہوگی، اس آیت کو الٹ دو تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ نافرمان اگر ہوگے تو کیا ہوگا تمہارا حال؟ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، نیست و نابود ہو جائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک کیا رہا؟ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ، یہ رمضان المبارک چل رہا ہے، اس میں جو ہم سے کوتاہیاں، برائیاں سرزد ہو رہی اسے معاف فرما دے. اے اللہ، اس کی برکتیں اور رحمتیں ہم کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. بہت رحمتیں اور برکتوں سے اللہ نواز دے ہم کو. اے اللہ، مغفرت فرما دے ہماری بذریعہ اس قرآن اور ہمارے ماں باپ والمؤمنین والمؤمنات مسلمین والمسلمات. اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین
قال اللہ تعالی فی شان ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.